ہر بار تمہیں کسی چیز سے دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک تمہیں اس چیز سے اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب کر سکے۔ اس چیز کے لیے تمہاری جو تڑپ ہے وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ کے بغیر، اللہ سے باتیں کیے بغیر نہیں رہ پاتے، تو اللہ تمہیں وہ چیز بھی واپس دے دیتا ہے جس کی تڑپ میں تم اپنے رب کو پہچان لیتے ہو۔ بہت رحیم ہے وہ رب، اپنی رضا میں خوش رہنے والوں کی رضا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جو آج تمہیں ناممکن نظر آتا ہے نا، ایک دن اللہ تمہیں اس سے ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ہمیں اللہ پر بڑا مان ہوتا ہے کہ وہ ہماری سنے گا، ہمیں سمجھے گا، مگر کیا کبھی ہم نے اللہ پاک کا مان رکھنے کی کوشش کی؟ وہ بھی تو ہم سے یہی چاہتا ہے نا کہ ہم اسے سمجھیں، اس کی حکمتوں میں اپنے لیے دنیا و آخرت کا فائدہ ڈھونڈیں، اس کی دعائیں قبول نہ کرنے کے پیچھے کی وجہ جانیں، اس سے بدگمان ہونے کے بجائے اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ سچ میں اللہ پاک وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اللہ پاک تو وہ ہیں جن کو مکمل سمجھنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں، مگر اپنی سی کوشش اگر ہم کریں تو بہت سی بدگمانیوں کو جو ہم نے اپنی رب کے لیے پال رکھی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ پاک کا بھی تو کبھی کبھی مان رکھ لیا کرے نا، جیسے وہ اکثر آپ کا رکھتے ہیں۔ میری رب کی قسم، تم چپ رہنا سیکھ لو، برداشت کرنا سیکھ لو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو، دیکھنا عزت خود تمہارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے کتنا بھی مشکل ہو تو رحم مانگ، صبر مانگ، حوصلہ مانگ۔ جب تم تڑپتے دل سے اللہ سے معجزے کی فریاد کرتے ہو تو اللہ تھکتے وجود کے ساتھ بھی تمہارے ہاتھ خلا میں دعا کے لیے اٹھا لیتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری ایسی مدد کرتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے اس نے کوئی معجزہ کر دیا ہے۔ اللہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیف سے گزار کر آسانی کی طرف لاتا ہے، وہ ہمیشہ ناممکنات سے گزار کر ہی تمہیں کوئی ممکن راستہ دکھاتا ہے۔ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی صدا کو رد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تمہیں نظر انداز بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ تمہاری پکار کا جواب ایسے دیتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کی ایک پکار پر دوڑتی چلی آتی ہے۔ پھر بھلا تم سے اتنا پیار کرنے والا اللہ تمہاری پکار پر کیسے تمہاری مدد کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ وہ جب راضی ہوتا ہے تبھی تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے، اور راضی بھلا کیسے؟ ہر اس چیز پر راضی جس کے لیے تمہارا دل تڑپتا ہے، جس کے لیے تم اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہو۔ اگر وہ چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر پھر سے اسے لکھ سکتا ہے، اور خود بخود ویسا ہی جیسا تم چاہتے ہو۔ بس تم اپنی دعاؤں، صبر اور انتظار پر یقین رکھو، کیونکہ دعا، صبر اور یقین کا چولی دامن کا ساتھ ہے جو تمہیں دعا مانگنا سکھاتا ہے، معجزے پر یقین رکھنا سکھاتا ہے۔ وہ رب قبول کرنے اور دینے پر خوب قادر ہے، بس تم اس کی رحمت پر یقین رکھو گی نا۔ اس کی عطا غلط ہو سکتی ہے نا، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے، بس تم اس کی رحمت پر یقین رکھو کہ نہ اس کی عطا غلط ہو سکتی ہے اور نہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ اور پھر دیکھنا یہی یقین تمہیں کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے نوازے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا ہر مسئلہ خود حل نہیں کر سکتے، ہم ہر خوشی نہیں پا سکتے، ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتے، ہم بہت سی چیزیں خود نہیں کر سکتے، ہم غلط فہمیاں نہیں دور کر سکتے، ہم دوسروں کی ہم سے شکایات نہیں ختم کر سکتے،
ہم ہر صورتحال بدل نہیں سکتے، کوشش اور چاہنے کے بعد بھی۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کا اختیار انسان کو نہیں دیا، مگر ایک اختیار پھر بھی اس کے پاس ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور وہ ہے دعا کا اختیار۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم مدد مانگ سکتے ہیں، آسانی مانگ سکتے ہیں، نعمتیں رحمتیں مانگ سکتے ہیں، ہم خود کو مانگ سکتے ہیں، خدا کو مانگ سکتے ہیں، ہر جائز اور فائدہ مند چیز مانگ سکتے ہیں، اور مانگے تو صحیح، جھولیاں نہ بھر جائے تو کہیے گا۔ اور جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے وہ مانگنے پر کیوں نہ دے گا؟ وہ نصیب جو اللہ نے بذات خود تمہارے لیے لکھا ہے، اس سے بھی زیادہ اختیار اس نے تمہاری دعا کو دیا ہے، کیونکہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ جب جب آپ یہ سوچتے ہو نا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل میں ناراضگی اور توبہ کا خیال ڈالتا ہی تب ہے جب اسے اپنے بندے کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے مایوس نہ ہوا کریں، وہ تو غفور و رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا۔ وہ تو الودود ہے، اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ اپنے بندے کی شیرک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، تو عقل مند کو چاہیے اپنے نفس کو تربیت دے۔ امید نہ چھوڑو، شاید اگلی دعا کے بعد اللہ کن کہہ دے۔ انسان کو دو چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے۔ جب غم آپ کو گھیرے ہوئے ہوں اور آپ کے دل کے ہر ایک حصے کو اس حد تک تکلیف پہنچی ہو کہ آپ کو اپنے دکھ کے اظہار کے لیے الفاظ بھی نہ ملے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھیں مگر لب خاموش رہتے ہوں، تب بھی آپ کی یہ تکلیف اللہ جانتا ہے، وہ آپ کی فریاد کو جانتا ہے۔ چاہے زبان سے الفاظ ادا ہوں یا نہ ہوں، وہ آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو اور آپ کی مسکراہٹوں کی صورت میں گرنے والے آنسوؤں کی مقدار تک کو بھی جانتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اس نے آپ کو اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اس نے یہ جذبات آپ کے دل میں صرف اس لیے ڈالے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی بھی کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کے پاس ان زخموں کا مرہم ہے جس کا علاج کوئی اور نہیں جانتا۔ امتحانات ہمیشہ برکات سے بھرے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ان امتحانات کے ذریعے اطمینان حاصل کریں اور ان سے سبق حاصل کریں۔ ایسا سمجھیں کہ ایک سمندر ہے اور اگر آپ تھوڑا سا گہرا غوطہ لگائیں گے تو آپ کو اپنی آزمائشوں میں چھپے ہوئے تمام خزانے مل جائیں گے۔ ہاں، راستہ تو ہمیشہ آسان نہیں ہوگا، اس کے کچھ حصے وادیوں جیسے ہوں گے اور کچھ پہاڑی جیسے، اور اسی لیے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کی کوشش کیا کریں کہ آپ ایک تصویر کی طرح ہیں جو ابھی پوری نہیں ہوئی، اور جب وہ پوری ہوگی تو آپ کو خود میں بے مثال طاقت اور صلاحیت نظر آئے گی۔ آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے محسوس کریں گے۔ یہ صلاحیت اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ان کے ایمان کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ کب ممکن ہے؟ ہاں، جب بندہ آزمائشوں سے گزرا ہو۔ اگر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مرہم لگانے والا اللہ ہے؟ اگر زندگی ہر وقت پرفیکٹ ہی ہونی ہوتی تو ہمیں اللہ کی ضرورت کیسے محسوس ہوتی؟